السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد سامعین محترم، اس وقت امت مسلمہ بہت ہی دشوار کن حالات سے گزر رہی ہے۔ مسلمانوں کا خون بے دریغ بہایا جا رہا ہے۔ جہاں مسلم میجورٹی علاقے ہیں وہاں پر بھی مسلمانوں کو نہ امن ہے نہ چین ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان اس وقت کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ کہیں حکمرانوں کے ذریعے سے، ظالم حکمرانوں کے ذریعے سے دبایا جا رہا ہے، کہیں ظالم حکومتیں جنگ کا اعلان کر کے مسلم حکومتوں کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ حالات انتہائی سنگین ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ مستقبل اہل ایمان کے لیے تاریک ہے یا روشن ہے، بتایا نہیں جا سکتا۔ موجودہ حالات میں دنیا کے 2 بلین مسلمان، 200 کروڑ مسلمان، دنیا کا 1/4 اگر آپ افراد کے حساب سے دیکھیں تو 1/4 آبادی دنیا کی، اور دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب، اس کے باوجود بھی یہ مسلمان انتہائی مصیبتوں سے دوچار ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں سے ناراض ہیں۔ ہمارے اعمال سے، ہمارے کردار سے، ہمارے طور طریقوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ ایک طرح کا عذاب پوری دنیا کے مسلمانوں پر اس وقت دکھائی دیتا ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا ہے۔ عذاب کی کیسی شکلیں ہیں؟ 3 شکلوں کا تذکرہ کیا ہے، اور مسلمانوں پر وہ تینوں شکلوں کا عذاب اس وقت دکھائی دیتا ہے۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے ہم اس بات پر قادر ہیں، ہم اس بات پہ ٹوٹل کنٹرول رکھتے ہیں کہ ان پر عذاب اوپر سے نازل کریں،
ان کے پیروں کے نیچے سے عذاب کو جاری کریں اور ان لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر کر ایک گروہ کی قوت کا مزہ دوسرے گروہ کو چکھائیں۔ دیکھو ہم کس طرح اپنی نشانیوں کو کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ سمجھ سے کام لیں۔ اس آیت کی تفسیر میں جو باتیں آئی ہیں اس میں سے ایک نقطہ نظر میں آپ کو بتاؤں، عذاب من فوقکم، اوپر سے عذاب۔ ذہن میں فوری بات آتا ہے کہ زبردست بارش ہو گئی، طوفان آ گیا، لیکن ایک دوسرا عذاب یہ ہے کہ ایک ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جائے گا اوپر سے، اور وہ نیچے اہل ایمان کو کچلتا رہے گا یا لوگوں کو کچلتا رہے گا، ستاتا رہے گا۔ اگر کسی جگہ کوئی ظالم بادشاہ مسلط ہے جس کی وجہ سے عوام پریشانیوں سے دوچار ہیں، تو وہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے اوپر کا عذاب ہے۔ اور پیروں کے نیچے یعنی نیچے کا عذاب، جیسے ابھی بنگلہ دیش میں ہوا، شیخ حسینہ اپنی جان بچا کر بھاگ کر آ گئی، اس سے کہ عوام میں انقلاب آ گیا، عوام اٹھ کے کھڑے ہو گئے، جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا۔ یہ نیچے کا عذاب ہے۔ ایک باپ ہے، اس کے نافرمان بیٹے ہیں، صبح شام اس کے دل کو دکھ دیتے رہتے ہیں، یہ نیچے کا عذاب ہے۔ اور آج حیدرآباد کے کتنے باپ ہیں جو اس عذاب سے دوچار ہیں، نہ پڑھائی صحیح، نہ اخلاق صحیح، نہ کردار صحیح، نہ کچھ، نیچے کا عذاب ہے۔ اور پھر گروہوں میں تقسیم کر کر ایک گروہ کے طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائیں، جو ابھی جنگ میں ہو رہا ہے۔ ایران کی طاقت کا مزہ سعودی عرب چکھ رہا ہے، دبئی چکھ رہا ہے، قطر اور بحرین، یہ تمام ممالک ایران کی طاقت کا مزہ چکھ رہے ہیں۔ پھر قریب میں پاکستان کی طاقت کا مزہ افغانستان چکھ رہا ہے، افغانستان کی طاقت کا مزہ پاکستان چکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے تصور میں یہ بات نہیں تھی کہ مسلمان ایسے چھوٹے چھوٹے ممالک بنا کر بٹ جائیں گے، لیکن اللہ کی آیت کہہ رہی ہے کہ ہم نے تم کو گروہ میں تقسیم کر دیا اور ایک گروہ کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھا رہے ہیں۔ آج یہ تینوں عذاب اہل ایمان پر جاری ہے۔ خود ہمارے ہندوستانی مسلمانوں پر اوپر کا عذاب ہے، 2014 سے یہ اوپر کا عذاب جاری ہے۔ یو پی، ہمارے دوست اظہرالدین صاحب بتائے کہ ہر سال مدارس کے چندے کے لیے یو پی سے 100 سے اوپر لوگ آتے ہیں، ان کے قیام کا انتظام کرتے ہیں جناب اظہر بھائی صاحب۔ انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ جناب اس سال صرف 30 لوگ آئے، اس سے زیادہ نہیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ بولے سفر اور حکومت کی شدت اس لیے نہیں آ سکے۔ جن مدارس پہ ہم کو ناز ہے کہ اسلام کے گڑھے ہیں، ان کا چلنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اسلام کے گڑھے نہیں، اسلام کے گڑھ ہیں، قلعے ہیں، لیکن ان کا چلنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ یہ اوپر کا عذاب ہے۔ نیچے کا عذاب تو کہہ لیا کہ انڈیویجولی ہر آدمی نیچے کے عذاب سے دوچار ہے۔ باپ بستر پہ سو نہیں سک رہا ہے، بچے 2-2 3-3 بجے تک باہر گھوم رہے ہیں۔ یہ نیچے کا عذاب۔ پھر مسلمانوں کا
ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنا، ایک دوسرے کی آبادیوں پہ میزائلوں کو مارنا، لوگوں کو ختم کرنا، یہ وہ عذاب ہے۔ او یلبسکم الشیعہ، اور ہم ان کو گروہ میں تقسیم کریں گے۔ وَیُذِیقَ بَعْضَکُم بَأْسَ بَعْضٍ، ایک گروہ کا مزہ، ایک گروہ کی طاقت کا مزہ دوسرے گروہ کو چکھائیں۔ رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، ہم چیخ چیخ کے کہتے ہیں، لوگ بہت ہی شوق سے سنتے ہیں کہ رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، لیکن اس رحمت کے مہینے میں مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ زندہ قومیں وہی ہوتی ہیں جو حالات کا تجزیہ کرتی ہیں، ان کے پاس رونا دھونا نہیں ہوتا، شکوے شکایتیں نہیں ہوتے، حالات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، اور اپنے آپ کے سدھار پیدا کرتے ہیں، اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، پھر دیکھتے دیکھتے حالات بدل جاتے ہیں۔ آج کی گفتگو کے چھوٹے سے وقت میں 4 ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے آج مسلمان ان حالات کا شکار ہے، جس میں سے سب سے پہلی بات یہ، اللہ نے اس قوم کو خیر و امت بنا کے زمین پہ پیدا کیا، اور قرآن اور شریعت کا امین بنا کے اللہ کے نبی نے اس قوم کو، اس امت کو زمین پہ برپا کیا، پھیلایا۔ اس منصبی ذمہ داری کو چھوڑ کر آج اہل ایمان دنیا پرستی کا شکار ہو گئے۔ 200 کروڑ مسلمان آج پورے کے پورے دنیا پرستی کا شکار ہے، جن سے کہا گیا تھا کہ تم شریعت کے امین ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے امین ہو، اس منصب کو چھوڑ کر دنیا پرستی اور دنیا کے پیچھے ہو جانا، آج جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ دنیا پرستی کے 7 پادان ہیں، 7 منزلیں ہیں، اور 200 کروڑ مسلمان جس میں سے ہم اور آپ ہیں، کوئی نہ کوئی منزل میں موجود ہے۔ آج نمازیں بھی ہے، روزے بھی ہے، حج ہے، سب ہے، لیکن دنیا پرستی کی کوئی نہ کوئی منزل میں وہ شامل ہے۔ صحابہ کرام کے پاس دنیا پرستی صفر تھی۔ اللہ کے نبی جب کوہ صفا سے اس پیغام کو عام کیے، اس کے 100 سال کے اندر اسلام چین تک پہنچ گیا، قسطنطنیہ تک پہنچ گیا، ادھر کیرل تک آ گیا۔ تو کیا تھا؟ ان کے پاس ایک مقصد تھا، دنیا کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ یہ مجھے اچیو کرنا ہے، اللہ کے پیغام کو ساری دنیا پہ قائم کرنا ہے۔ 7 منزلوں میں، اب آپ دیکھیں ایک ایک منزل کا میں تذکرہ کروں گا۔ پہلی 4 منزلیں تو جس میں مسلمان، پورے 200 کروڑ مسلمان کسی نہ کسی منزل میں آپ کو دکھیں گے، اور آخری 3 منزلیں مسلمانوں پہ آج جو لوگ حکمراں ہیں، پورے کے پورے ان 3 منزلوں میں دکھائی دیں گے آپ۔ محبت یعنی دنیا پرستی کی پہلی منزل ہے دنیا پہ راضی ہو جانا، بس دنیا مل گئی کافی ہے۔ جیسے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کے پاس بے انتہا اجر ہے، نہیں، حلی مل گئی کافی ہے، بہترین افطار ہو گیا کافی ہے۔
یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا جو تصور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ مومن کے لیے ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ مجھے اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے، وہ تصور ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی دنیا پہ راضی ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے ٹھہرنے کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو انہوں نے ان کے ذہن سے نکال دیا، کوئی امید نہیں ان کو کہ کل اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ کیوں؟ وہ رضوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بہترین گھر ہے، گاڑی ہے، بچے ہیں، شادیاں ہیں، دنیا کی زندگی میں جو ہے دنیا کی زندگی پہ راضی، نہ ہی راضی بلکہ پوری طرح مطمئن۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ تو پہلی منزل ہے دنیا اس پہ راضی ہو جانا۔ ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن ہم صرف دنیا پہ راضی ہیں۔ دنیا مل گئی، ہم شاد و مطمئن، واہ دنیا مل گئی۔ دنیا کو اللہ کی عظیم نعمتوں میں ایک تصور کر رہے ہیں، حالانکہ نعمت تو ہے لیکن اہل ایمان کے لیے عظیم نعمت تو آخرت ہے۔ دنیا کی زندگی پہ جو آدمی راضی ہوتا ہے وہ اللہ کے راستے میں جدوجہد نہیں کرتا، نمازیں پڑھ لیتا، روزے رکھ لیتا، لیکن اللہ کے دین کے لیے جو جدوجہد کرنا ہے وہ نہیں کرتا، اس لیے کہ دنیا پہ بھی زندگی میں راضی ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پر تھوڑے مسلمانوں سے تھوڑی سی کوتاہی ہوئی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر تبوک کی طرف نہیں گئے، مطلب دین کو غالب کرنے کا جو پروگرام تھا اس میں شامل نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ ان پر پھوٹ پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل پڑو تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے، اپنی نوکریوں سے، اپنے کاروبار سے، اپنے گھروں سے، اپنی زندگی سے چمٹ کر رہ گئے۔ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پرچم کو بلند کرو تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے۔ کیا تم دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے؟ کیا ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں کیا تم دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے؟ یہ دنیا کی زندگی آخرت میں بہت تھوڑی ہی نکلے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ان آیاتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جدوجہد نہیں کر رہے ہیں وہ دنیا کی زندگی پہ مطمئن ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیتیں ہیں، واضح طور پہ کہہ رہی ہیں، اللہ نے ڈانٹ کے کہا تم نہیں نکل رہے میرے راستے میں، اچھا ایسا لگ رہا ہے کہ تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو۔ آج 200 کروڑ مسلمان اسی منزل میں ہیں، کسی کو اسلام، اس کا غلبہ، اس کے لیے جد و جہد یہ تصور تک نہیں ہے۔ بچے جن رہے ہیں، بچے بڑے ہو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، مر جا رہے ہیں، بس یہی ہے۔ تو محبت کی ایک منزل ہے، ذرا میں جلدی سا دوسری منزل ہے دنیا کی زندگی کو چاہنا،
ایک تو راضی ہونا ہے، دوسری منزل دنیا کی زندگی کو چاہنا. صبح اٹھے تو بس دنیا کی چاہت دل میں ہے. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو لوگ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں ہم انہیں دنیا ہی میں دیتے ہیں. لے گھر بنا لے، گاڑی خریدنا مرسیڈیز خرید لے، دنیا ہی میں ہم دیتے ہیں. ہر عمل کا، نماز کا اجر، روزے کا اجر، حج و زکوٰۃ کا اجر دنیا میں لے لے، اس لیے کہ تو دنیا چاہتا ہے. لے لے، دنیا میں لے لے. بچے کی گرانڈ شادی کر لے، ذری کمی نہیں کی جائے گی. وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، ذری کمی نہیں کی جائے گی. ہر چیز دنیا کی دل لے لو. لیکن اس کے بعد کی آیت بڑی خطرناک ہے. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. لیکن ایسا شخص جس کو ہم دنیا میں دے دیتے ہیں اس کے اعمال کا بدلہ، آخرت میں آگ کے سوا اسے کچھ نہیں ملے گا. انہوں نے جو بھی اعمال دنیا میں کیے ہوں گے نیکی کے، وہ پورے حبط ہو جائیں گے اور ہر عمل کو ہم باطل کر دیں گے. دنیا چاہتے ہو اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنی زندگی کے لیے اللہ کے نبی کی امت میں پیدا ہوئے ہو اور دنیا کے لیے مر رہے ہو، دین کے لیے کوشش کرنے کا تصور تمہارے ذہن میں نہیں ہے، بس دنیا چاہتے ہو. حضرت گرامی، دنیا کی چاہت اتنی بری چیز ہے کہ اسی چاہت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جنگ احد میں شکست دے دی. ہم تو کیا کہیں گے، کسی حساب میں ہی نہیں ہے، صحابہ کے مقابلے میں کوئی حساب نہیں ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی، جنگ احد میں شکست سے دوچار کر دیا، جس کا تذکرہ سورہ آل عمران میں پڑھیں گے آپ. تذکرہ کرتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. ارے وہ جنگ کے ابتدا میں مسلمانوں کو کامیابی مل رہی تھی، مسلمان کافروں کو پیچھا کر رہے تھے، کافروں کو قتل کرتے جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو پورا ہو گیا جب تم جنگ کی شروع میں کافروں کو قتل کر رہے تھے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون. پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ لوگ مال غنیمت لوٹ رہے تھے اور تم کو ایک ٹبے پہ بٹھا دیا گیا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے، اللہ کے نبی کے حکم کے بارے میں تم نے تنازع کر دیا، اس لیے کہ تم مال غنیمت کو دیکھ رہے تھے کہ لوگ لوٹ رہے ہیں. تم نے اپنے امیر کی بات نہیں مانی، تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو گئی اور اس کی محبت کی وجہ سے تم وہ مورچہ چھوڑ دیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم. تم میں سے کچھ لوگ دنیا کو چاہتے تھے، کچھ لوگ آخرت کو چاہتے تھے. کچھ لوگ دنیا چاہ رہے ہیں، کچھ لوگ آخرت. حالانکہ زیادہ پرسنٹیج آخرت کو چاہنے والا تھا، تھوڑا پرسنٹیج، منسکیول پرسنٹیج دنیا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہار دے دی. اب تو یہ 200 کروڑ 100% دنیا چاہ رہے تو کیسا عزت ملے گی؟ ذرا سوچئے، 1000 آدمی احد میں تھے جس میں سے صرف 50
50 میں سے تو 10 ٹکے رہے. 40 کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جگہ چھوڑ دی. 1000 میں 40 4% ان کی. اللہ کہتے ہیں کہ میں یرید الدنیا، تم دنیا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو کافروں سے پھیر دیا اور تمہاری آزمائش کی. ایسا موقع آیا کہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے مسلمانوں کا قتل عام ہو گیا ہے. یہ دنیا ہے جس کے لیے ہم مر رہے ہیں. آج ساری دنیا میں مسلمان ہر جگہ کیوں پریشان ہیں؟ دنیا پرستی. 1000 میں 40 نے تھوڑی سی دنیا کی طرف رغبت دکھائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دے دی. آج تو ٹوٹل صبح شام 24/7 200 دنیا دنیا دنیا. اسلام کوئی فکر نہیں، ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے اسلام کی. نماز پڑھ رہے ہیں نا، روزہ رکھ رہے ہیں، اور کیا چاہیے؟ زندگی بس گزر رہی. تیسری منزل محبت کی دنیا کو ترجیح دینا. ایک مثال کیسا دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں؟ ایک نوجوان ہے، اذان ہو گئی، T20 میچ چل رہا، میں نے ذرا لاسٹ اوور چل رہا، دیکھیں گے، نماز ذرا بعد میں پڑھ لیں گے. دنیا ترجیح ہو گئی. دنیا کی ترجیح. 2 احباب کی محفل میں، ارے بیٹھ تھوڑی دیر سے جا کے پڑھ لے، محفل اچھی جمی ہوئی ہے، مزہ آئے گا، بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے، جا کے بعد میں تو نماز پڑھ لی، لیکن اذان کے ساتھ محفل نہیں چھوڑی. یہ دنیا کو ترجیح دی گئی. اذان ہو گئی جمعہ کی، فوری مسجد کی طرف. وسعوا الی ذکر اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، میں دکان میں گراہک ہے، تھوڑا دیکھ لے. کبھی تو 2 بجے ہے نا نماز. وسیم صاحب 5 منٹ زیادہ بھی کھینچ لیتے ذرا اطمینان سے جائیں گے. دنیا ترجیح. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت تمہارے لیے بہتر ہے اور باقی رہنے والی. جو لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں وہ لوگ دراصل اپنی زندگی میں سرکشی کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو ستاتے ہیں، سرکشی کرتے رہتے ہیں. سورہ نازیات میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ. جس نے سرکشی کی، ظلم کیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اس کے لیے دہکتی ہوئی آگ ہے. ظلم کیا دنیا کو ترجیح دینے کی وجہ سے. غریب لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضہ کیا اس لیے کہ تو نے دنیا کو ترجیح دے دی. اپنے بھائی کے تجارت کے مقابلے میں چالیں چلی اس لیے کہ تو نے دنیا کو ترجیح دے دی. ظلم کرتا ہے. چوتھی منزل ہے دنیا سے دھوکہ کھانا. یہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. انسانوں، اللہ کا وعدہ حق ہے، تم مرنے والے ہو، اللہ کے سامنے ٹھہرنے والے ہو، یہ حق ہے. دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. اور وہ شیطان جو بڑا دھوکے باز ہے اس کے دھوکے میں تم نہ آؤ. بچو اس دنیا کے دھوکے سے. ہر آدمی اس دنیا کے کسی نہ کسی دھوکے کا شکار ہے. اور جب دنیا دھوکہ دیتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دین کو آدمی کھیل اور تماشا بنا لیتا ہے. جب دیکھو کہ آدمی دین کو کھیل تماشا بنا رہا ہے، غیر اہم سمجھ رہا ہے. 2 باتیں ہیں، الذین اتخذوا دینہم لہوا و لعبا
وغرتہم الحیات الدنیا. ایک یہ ہے کہ دین کو کھیل تماشا بنا لیا یا کھیل تماشے کو دین بنا لیا. دو بھی معنی ہیں. دین کو کھیل تماشا بنا لیا، غیر اہم سمجھ آ رہے، ایزی لے لو. مول صاحب بولتے رہتے ایزی لے لو، ایسا چلتا کیا دنیا میں. یہ دوسرا کھیل تماشے کو کرکٹ، فٹ بال، ٹینس، ہر گیم، کھیل، فلمیں اور سیل فون پہ جو ریلز ہیں ان کو ہی سب کچھ سمجھ لیا. نہ نماز، نہ روزہ، نہ کچھ. زندگی میں کوئی دینداری نہیں ہے، بس یہی ہے کھیل تماشا. یہ دنیا کا دھوکہ ہے. اور اس زمانے کا سب سے بڑا دھوکہ سیل فون ہے، سب سے بڑا دھوکہ ہے. اور کتنے لوگ اس سیل فون کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے اللہ ہی جانتا ہے. نماز پڑھتے ہوئے توجہ پوری سیل فون کی طرف، جبکہ انی وجہت وجہ بول کے پڑھا ہے نماز سے پہلے، لیکن توجہ سیل فون کی طرف ہے. سلام پھیرتے ہی نکال کے کیا ہے میسیج، کیا ہے یہ دیکھیں. یہ دھوکہ ہے دنیا کا. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. آج قیامت کے روز وہ بھلا دیے جائیں گے، ہم تمہیں بھلا دیں گے جس طرح تم دنیا کا دھوکہ کھا کے آج کے دن کو بھلا دیے تھے. اور ہماری آیتوں کے ساتھ تم سرکشی بھی کرتے تھے. ہماری آیتیں آتی تھیں، بولتے رہو، چل دیے اپنی زندگی میں مست. تو یہ چار دنیا کی محبتیں، یہ چار دنیا پرستی کی منزلیں ہیں. پہلے دنیا پہ راضی ہونا، پھر دنیا کو چاہنا، تیسرا دنیا کو ترجیح دینا، چوتھا دنیا سے دھوکہ کھانا. 200 کروڑ مسلمان کسی نہ کسی منزل میں آج موجود ہیں. دین مغلوب ہے. ظالم دندناتے ہوئے دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں. گریٹر اسرائیل بنا کر مدینے تک اسرائیل کے حدود کو پہنچانا چاہتے ہیں. ہم کو دنیا ہونا ہے. 200 کروڑ مسلمان دنیا میں مست مگن، وہ نمازی ہو کہ کوئی ہو، دنیا میں مست مگن ہے. اب 3 وہ ہیں جو مسلمانوں کے حکمراں ہیں، وہ دنیا پرستی کی کس منزل میں ہے دیکھیے. ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیلہ ویبغونہا عوجا. یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے مقابلے میں آخرت پر دنیا کی زندگی کو پسند کیے ہیں اور لوگوں کو دین کے راستے سے پھیر رہے ہیں اور اس کے اندر تیڑیاں نکال رہے ہیں. سعودی عرب میں گزشتہ 5 سالوں میں جو فواحش پھیل رہے ہیں، یہ کون کر رہا ہے؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ. وہ بادشاہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کر رہا ہے. مسلمانوں کے مقابلے میں اسرائیل سے کون دوستی کر رہا ہے؟ یہ وہی حکمراں ہے. اولئک الذین استحبوا الحیات الدنیا علی الآخرہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. یہ وہ لوگ ہیں، اس سے پہلے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو جانتے بوجھتے شرک کیے. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کیے ہیں. ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. چھٹی منزل ہے اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ
ولا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے مقابلے میں انہوں نے دنیا کو خرید لیا ہے، دنیا کو خرید لیا ہے، انہوں نے آخرت کو چھوڑ دیا، آخرت کو بیچ دیا۔ آج جتنے حکمراں ہیں مسلم ممالک کے تمام کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے صرف دنیا کو خرید لیا۔ ان کے امریکہ کے ساتھ روابط، ان کے اسرائیل کے ساتھ روابط، ان کے دنیا میں جتنے بھی روابط ہیں کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ ظالم ہیں جنہوں نے دنیا کو آخرت کے مقابلے میں پسند کیا ہے، آخرت کو بیچ کے انہوں نے دنیا کو خرید لیا ہے۔ اور آخری منزل انتہائی خطرناک، بہت ہی خطرناک منزل ہے، اور آج کے چند حکمراں تو اس منزل میں پہنچ گئے ہیں۔ الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے۔ اللہ کے نبی کے مقام پر، جہاں پہ اللہ کے نبی نے اسلام کے پرچم کو ساری دنیا میں لہرایا تھا، وہیں پہ ظالم آج شریعت کا خون کر رہا ہے۔ اس نے ضلالت کو خرید لیا ہے ہدایت کے مقابلے میں۔ اس کی تجارت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کام نہیں آئے گی، یہ ہدایت نہیں پائے گا۔ وہ خانہ کعبہ کی صفائی ستھرائی کا کام کر لے، مسجد نبوی کی صفائی ستھرائی کا یا خدمت کا کام انجام دے دے، لیکن اس نے آخرت کے مقابلے میں، یعنی اپنے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے۔ کوئی صرف فلسطین کے لیے دعا کرتا ہے، جیل میں چلا جا رہا ہے، صرف دعا۔ کوئی امام فلسطین کے لیے دعا کرا، مالک 1,00,000 آدمی چھوٹے چھوٹے بچے مر گئے، رحم فرما، اس کو جیل میں ڈالو۔ کیا ضلالت ہے یار۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرہم علی النار۔ دو باتیں یہاں پہ کی گئیں، ایک تو ہدایت کو بیچ کر ضلالت خرید لیا، دوسرا مغفرت کو بیچ کے عذاب خرید لیا ظالم۔ یہ چند روزہ زندگی، ابھی دیکھیے پسینے نکل رہے ہیں، ایران کے جب میزائل جا رہے ہیں تو یہ عذاب نہیں تو کیا ہے؟ اصل عذاب تو اللہ کے پاس ہے ہی، لیکن دنیا میں یہ عذاب دیکھے کیا ہے۔ تو آخری جو 3 منزلیں ہیں دنیا پرستی کی، وہ مسلمانوں کے حکمراں یا مسلمانوں کے وہ لیڈر جن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی لیڈرشپ کا موقع دیا ہے، تمام کے تمام وہ 3 منزلوں میں پائیں گے، اور پورے 200 کروڑ مسلمان نیچے کے 4 منزلوں میں آپ کو دکھائی دیں گے۔ تو بتائیے، اسلام جب مغلوب ہو، ہم پورے کے پورے اپنے حکمرانوں کے ساتھ دنیا پرستی کا شکار ہوں، تو اللہ کا عذاب نہیں تو کیا آئے گا؟ اوپر سے ظالم مسلط ہو جائیں گے، نیچے سے بچے ستائیں گے، اور طرح طرح کی تکلیفیں ہوں گی، اور مسلمان ایک دوسرے کے مقابلے میں میزائل کا استعمال کر کے ایک دوسرے کی آبادیوں کو تباہ برباد کر دیں گے۔ تو پہلا ریزن تھا دنیا پرستی۔ اب باقی کے 3 جلدی جلدی میں بتا دیتا ہوں، اس لیے کہ 5 منٹ ہے، 2-3 منٹ اور لے لیتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا ذات بینکم، مسلمانوں تم تمام کے تمام ایک بھائی ہو، ہر مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے۔ اگر کچھ ہو گیا تو آپس کے معاملات کو ٹھیک کر لو، ایران سعودی تعلقات کو ٹھیک کر لو، سعودی دبئی تعلقات کو ٹھیک کر لو، اس لیے کہ تم بھائی ہو، تم بھی رسول اللہ کو مانتے ہو، تم بھی رسول اللہ کو مانتے ہو، تم اللہ کے نبی نے تم کو ایک عمارت کی تشبیہ دی ہے،
کہ پورے مسلمان ایک عمارت کی طرح ہیں. عمارت کا اگر ایک حصے کی دیوار گر جاتی ہے تو پوری عمارت کمزور ہو جاتی ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں تنازع مت کرو. کمزوری آ جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. نتیجہ یہ ہے کہ 57 ممالک ایسی ہوا اکھڑی ہوئی ہے کہ وائٹ ہاؤس میں سب ایسے ٹھہرے ہوئے ہیں. پڑوسی کا پرائم منسٹر جا کے کہتا ہے، اس کے منہ پہ تعریف کر رہا ہے، آپ کو تو نوبل پرائز ملنا چاہیے، پیس نوبل پرائز. دنیا کا ظالم ترین آدمی اس سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو تو نوبل پرائز ملنا چاہیے. اس سے زیادہ تلووں کو کون چاٹ سکتا ہے؟ کیوں؟ 200 کروڑ مسلمان، دنیا کی 1/4 آبادی اگر ایک ہوتی، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اگر ایک نہیں ہوگے، اپنے تنازعات کا آپس میں حل نہیں کرو گے، تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. آج 1/4 آبادی دنیا کی، اس کی ہوا اکھڑی ہوئی ہے. نمازیں چل رہے ہیں، روزے چل رہے ہیں، سحری ہو رہی ہے، افطار ہو رہا، ہوا اکھڑی ہوئی ہے. تیسری بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا، اور خاص طور سے ان حکمرانوں کے بارے میں جو ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. اللہ تعالیٰ نے واضح کہا، اے مسلمانوں، تم اپنی قوم کے سوا کسی دوسرے کو رازدار نہ بناؤ. یہ تمہاری جو ہے مصیبت کو دیکھنا چاہتے ہیں، درپے ہیں یہ تمہاری مصیبت دیکھنے کے. تمہاری مشکل میں پڑنا انہیں بڑا اچھا لگتا ہے، اور کبھی کبھی ان کی زبانوں منہ سے بغض نکل پڑتا ہے، لیکن یہ ظالم جو دل میں چھپائے ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ ہے. اس لیے ان کے ساتھ دوستی مت کرو. تمہارے اتنے ممالک ہیں، آپس میں دوستی کر لو. اسرائیل سے کیوں دوستی کر رہے ہو؟ امریکہ سے کیوں دوستی کر رہے ہو؟ پوری پالیسی کی بنیاد اسرائیل کی دوستی پر، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف وہ پالیسی استعمال ہو رہی ہے. جبکہ اللہ نے کہا مت بناؤ اپنے مسلمان بھائی سے ہٹ کے کسی اور کو اپنا رازدار. واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ جو آئی، جس میں یہ کہا گیا کہ اسرائیلی نہیں بلکہ سعودی عرب کا حکمران بھی بار بار فون کر کے ٹرمپ سے کہا کہ ایران کو مارو. جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے دوستی مسلمانوں سے کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم وانہ منہم. کتنی واضح آیت. اے ایمان لانے والو، یہودیوں اور نصرانیوں، جوز اینڈ کرسچنز کو اپنا دوست مت بناؤ. یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. تم کو نیگوسیشن کے ٹیبل پہ لائیں گے اور پیچھے سے جنگ کی تم کو مارنے کا پروگرام بنائیں گے، جو کہ ہو رہا ہے. واضح طور پہ کہا یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم ان کے ساتھ دوستی مت کرو. جو کوئی ان کے ساتھ دوستی کرے گا اس کا شمار انہی میں سے ہوگا. آج مسلم بڑے بڑے ممالک کی پالیسی اس آیت کے مخالفت میں چل رہی ہے. مسلمانوں سے نہیں دوستی، اسرائیل سے دوستی.
امریکہ سے دوستی، ویسٹ سے دوستی، اللہ کی کوئی آیت مسلمان ریجیکٹ کر دے تو اللہ کا عذاب نہیں تو کیا آئے گا؟ کیا آئے گا بتائیے؟ آخری بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے گزشتہ 500 سالوں کی 600 سالوں کی جو آرام کی نیند سوئی ہے، ایسا سوئے مست مگن، آج اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں۔ یورپ کے تجربے گاہ میں روشنیاں چل رہی تھیں اور ہمارے باورچی خانوں میں خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ وہاں ایک سے ایک سائنسداں پیدا ہو رہا تھا، ہمارے پاس ایک سے ایک بہترین باورچی پیدا ہو رہا تھا۔ یہی نہیں، پورے مسلمانوں کی، یہ حیدرآباد کی نہیں، پورے مسلمانوں کی۔ اب آپ دیکھیں حیدرآباد میں اس وقت ہمارے اپنے کھانوں سے زیادہ عرب کے کھانے مشہور ہو رہے ہیں، وہ لوگ بھی اپنی پوری زندگی کھانوں پہ لگائیں، جبکہ یورپ اور امریکہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ تجربے گاہ میں گزار کر اس مقام پہ پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَرِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ دیکھو تم اپنی قوت کو مجتمع کرو۔ چیدہ گھوڑے، اس زمانے میں گھوڑے بڑے اہم ہوتے تھے فوجی طور پر، جبکہ آج کے میسائل، ٹینک، نیوکلیئر ویپنز آج مشہور ہیں، اس زمانے میں گھوڑے تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا۔ سب سے شاندار اسلحہ بہترین گھوڑا، چیدے گھوڑے کو تیار رکھو تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں، تمہارے دشمنوں اور وہ دشمن جن کو تم نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے، ان پہ روب طاری ہو جائے۔ روب 500 سالوں سے اسلام کو نہتا کر دیا ظالموں نے۔ کوئی اتنا مال دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اسٹیٹ آف آرٹ یونیورسٹیز، اسٹیٹ آف آرٹ تجربے گاہیں، دنیا کے بہترین دماغوں کو بلا کر ایک شاندار سائنٹسٹ کی ٹیم بنائی جا سکتی تھی جس کے ذریعے سے دنیا پہ ایک روک پیدا ہو جاتا۔ آج ایک چھوٹے بچے کو ایک بڑا آدمی بلا کے پٹ پٹ جیسا گال پہ مار رہا، ویسے امریکہ اور اسرائیل کے پلینے جا کے ایران پہ برسا رہے ہیں۔ 100 بچے مر گئے، چھوٹے بچے رو رہے ہیں، پرائمری اسکول پہ مارا بھائی، دواخانے پہ مارا بھائی۔ ارے ظالم، اس کو روکنے کے پاس ٹیکنالوجی کیوں نہیں تھی جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تیار رہو، اپنی قوت کو لے کے تیار رہو۔ زیادہ نہیں، گزشتہ 60 سال جب پیٹرول نکلا، اگر یہ پیٹرول کے ممالک اپنے پیسوں کو خرچ کرتے رباط الخیل کے لیے، قوت کے لیے، آج دنیا میں معاملہ الگ ہوگا۔ آج ایران ساری دنیا پہ دھاک کیوں جما رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنی قوت کو مجتمع کیا۔ آج اس کی میسائلیں ساری دنیا کو پریشان کر رہی ہیں۔ آخری آیت جو کہ سورہ حدید میں ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب اور میزان نازل کیا تاکہ، اور رسولوں کو بھیجا تاکہ لوگ عدل و قسط کے ساتھ ٹھہر جائیں۔ پھر اس کا خاص بات کہی، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ ان اللہ قوی عزیز۔ اور اللہ نے لوہے کو نازل کیا جس میں بہت ہی طاقت ہے، لوگوں کے لیے بڑا فائدہ ہے، اور یہ لوہے کے ذریعے سے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اس لوہے کو اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ لوہے کی ٹیکنالوجی کو ظالموں نے برج خلیفہ کے لیے استعمال کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو ہم نے تمہارے حوالے اس لیے کیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کے لیے اس لوہے کو استعمال کرو۔ لیکن کیا بلڈنگیں ہیں،
2 میزیں لاتے برج خلیفہ خالی کر دیا گیا. یہی ہوتا ہے جب تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، دنیا پہ تمہارا رعب نہیں ہے، جبکہ اللہ نے کہہ دیا کہ لوہا اس لیے ہے کہ اسلام کے غلبے کے لیے تمہارا رعب ساری دنیا پہ رہے. تم کھاتے پیتے رہے، موج کرتے رہے، خالی نمازوں کی حد تک اپنے آپ کو محدود رکھا. آج رو ساری دنیا میں تم پر ہر طرح کا عذاب ہے، یا تو کہیں اوپر سے عذاب ہے، یا پھر کہیں نیچے سے عذاب ہے، یا کہیں ایک مسلمان ملک کی میزائلیں دوسرے مسلمان ملک کو تباہ و تاراج کر رہی ہیں. یہ اللہ کا عذاب ہے. 4 باتیں: دنیا کی محبت اور مسلمانوں کی یکجہتی، آپس میں اللہ کے نبی نے جو بتایا کہ آپس میں مسلمان ایک ہیں، اور تیسری بات جو ہے عیسائی اور یہودیوں سے دوستی نہیں کرنا، چوتھی کہ اپنے پاس روب بنائے رکھنے کے لیے جو اللہ نے جو ہے نعمتیں دی تھیں اس کی طرف توجہ نہیں گئی، کھانے پینے مست موجوں میں اپنی زندگی کو تباہ کر دیا. اس لیے آج ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کا عذاب دکھائی دیتا ہے. حضرت گرامی 1 منٹ تھوڑا زیادہ ہو گیا، لیکن ایک اعلان دور و رحم ہے.